بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ جب تم پر کھلنے والا ہوگا، تعالیٰ کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر کرے گا، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو، تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب راستوں پر چلتے جانا ہے۔ تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی۔ جن سے تم مانگتے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ ہی سے کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ جب تم اسی کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو، پھر تمہاری عاجزانہ دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھوا لیتی ہیں۔ یہ آزمائشیں تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تم بس یقین رکھو، کیسے وہ کن کہہ دے تم نہیں جانتے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ سنو، بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ تک چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی اللہ تمہیں آزما رہا ہو۔ جس دعا کی قبولیت آج تک نہیں ہوئی، ممکن ہے اسی دعا کے بدلے معجزے ہونے ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو۔ وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ سنو، تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جانتے ہو، اللہ لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور نیت دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جانتے ہو، تم اس کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں۔ تم دیکھنا، پھر ہر مشکل کے آسانی میں بدل دی جائے گی۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ سنو، ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر، اس کامل ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں وہ پورا سمندر ملنے والا ہے۔ سنو، اگر وہ درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا ہی عطا کرتا ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ جانتے ہو، صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ اب بھی نہ سہی، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ پھر آپ کو پل پل کی اذیت کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت نصیب ہوگی۔ ایک لمبے انتظار کے صبر کا صلہ آپ کو سکون کی صورت میں ملے گا۔ جانتے ہو، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے، میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے
جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل تھی، وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو ان کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ جان لو یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ سب ہے جسے تم نے ساری زندگی شدت سے چاہا ہے۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جواب ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، مگر وہ عطا کرتے نہیں تھکتا۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے، یہ بات جان لو تم۔ سنو، صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ سنو، اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھولنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں سوچتے کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ سورہ یوسف میں مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھ دی جاتی ہیں۔ سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور صبر کرنے والوں کی منزل انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، مقدر میں آزمائشیں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس کے پاس ہے تمہارے اس بے چین دل کی سبھی راحتیں، وہی ہر غم کی دوا رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے تم پر۔ کیسے ممکن ہے آپ کے رب نے آپ کی آہ نہ سنی ہو؟ کیسے ممکن ہے آپ کے رب نے آپ کا تڑپنا نہ دیکھا ہو؟ کیسے ممکن ہے اس رب نے آپ کے آنسو نہ دیکھے ہوں؟ یقین کریں اللہ آپ کو کبھی ہارنے نہیں دے گا، یقین کریں وہ آپ کو کبھی بھی بے سکون نہیں کرے گا، یقین کریں اللہ آپ کا صبر ضائع نہیں کرے گا، یقین کریں اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا، یقین کریں اللہ آپ کا ہر زخم بھر دے گا، اور یقین کریں اللہ آپ کو تھام لے گا، وہ سنبھال لے گا، اور وہ آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔